السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ آج ہم اسی تعلق سے باتیں کریں گے اور آپ سے باتیں کرتے کرتے یہ سادہ سی ریسیپی ہے لال مسور کے دال والی۔ یہ تو آپ سب کو آتی ہی ہوگی بنانے، مگر سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ذائقہ بھی سب کے ہاتھوں کا الگ الگ رہتا ہے۔ میرا مقصد بس آپ کو اللہ اور رسول کو راضی کرنے والی باتیں کرنا ہے۔ بس کچھ اچھی ریسیپی رہی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ ضرور بتاؤں گی۔ تو رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں برکت کا اتنا بڑا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال فرض کے برابر اور فرض 70 گنا زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ یہ رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے نصیب میں آئے جو اس مہینے کو پالے۔ اس کی مثال ایسا ہے، آپ ایسا سمجھیے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو ہر طرف یکساں برستی ہے۔ چھوٹے گڑھوں کے حصے میں اتنا پانی نہیں آتا جتنا ایک بڑے تالاب کے حصے میں آتا ہے۔ اگر کسی چٹان یا بنجر زمین پر اگر یہ بارش کا پانی گرتا ہے تو صرف اوپر سے بہہ جاتا ہے، اس بارش کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی حال ہم انسانوں کا ہے۔ ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں یا نہیں؟ کرنے والے کام کیا ہے کہ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، نیکی کا کام، صدقہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تقوی کی زندگی گزارنا، ذکر و اذکار، یہ سب کیسا ہے نا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ یہ جنت کی فصل تیار کرنے والے اعمال ہیں۔ اگر ہم غافل سوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کی خوب بارش ہو اور ہم اتنے بد نصیب ہو جائیں کہ یہ ہماری جھولی خالی رہ جائے یہ رمضان میں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزدار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رات کی جگائی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔